یہ سن 1220 عیسوی کا زمانہ تھا۔ چنگیز خان اپنی ٹڈی دل لشکر کے ساتھ سلطنت خوارزم کے بخارا اور سمرقند جیسے بڑے بڑے شہروں کو ویران کر چکا تھا۔ خوارزم میں مسلمانوں کے قتل عام پر آس پاس کی مسلم حکومتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ خوارزمی افواج کی مسلسل شکست اور عامت المسلمین کے لہو کی ارزانی دیکھ کر بھی کسی نے اپنے اوپر جہاد فرض نہیں سمجھا۔ کسی مسلمان حکمران نے ان مظلوموں کی اعانت کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ عباسی خلیفہ ناصر جو اس بات کا اولین ذمہ دار تھا کہ تمام عالم اسلام میں خوارزمی مسلمانوں کی نصرت و حمایت کے لیے نفیر عام کرتا، بدترین منافقت اور بے حیائی کا ثبوت دیتے ہوئے رنگ ریلیوں میں مست تھا، اس کا وزیر سمرقند و بخارا میں مسلمانوں پر مظالم کی درد انگیز رداء سن کر تڑپ اٹھا اور خلیفہ کی خدمت میں پہنچا۔ بھرائی ہوئی آواز میں اس نے خلیفہ سے کہا، اے ہمارے آقا، تاتاریوں نے اسلامی شہروں پر قبضہ کر لیا ہے اور مسلمانوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ بے ضمیر خلیفہ اس دردناک پکار پر ٹس سے مس تک نہ ہوا اور بڑی لاپرواہی سے بولا، چھوڑو اس بات کو، میں اس سے زیادہ اہم مسئلے میں الجھا ہوا ہوں۔ وہ میری چتکبری چھڑیاں کہاں ہے؟ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اسے نہیں دیکھا۔ دوستوں، خلیفہ ناصر جو کہ اس وقت پورے عالم اسلام کا ایک رہنما کی حیثیت رکھتا تھا اور ایک خلیفہ کی حیثیت سے تاتاری درندوں کے خلاف پورے مسلم ممالک کو متحد کر سکتا تھا، کیوں اس نے مسلمانوں کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا؟ کیا واقعی خلیفہ ناصر نے ہی چنگیز خان کو عالم اسلام پر چڑھ دوڑنے کی دعوت دی تھی؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ علاؤالدین محمد خوارزم شاہ اور خلیفہ ناصر کے بیچ کیا دشمنی تھی؟ علاؤالدین محمد خوارزم شاہ نے کیوں ایک صوفی بزرگ کو دریا میں غرق کرنے کا حکم دیا؟ کیا عالم اسلام پر تاتاری الکار ایک بزرگ کی بددعا تھی؟ یہ اور بہت سی حقائق جو آپ کے سامنے نہیں لایا گیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان حقیقتوں سے پردہ اٹھائیں گے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ لہٰذا آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سلطان علاؤالدین تکش کے دور حکومت سے ہی خلافت عباسیہ اور سلطنت خوارزم کے مابین تعلقات خراب چلے آ رہے تھے، لیکن جب علاؤالدین محمد شاہ تخت نشین ہوا تو یہ معاملہ اور بگڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ علاؤالدین محمد شاہ نے خلیفہ ناصر کی خلافت سے بھی انکار کر دیا اور اس نے دارالخلافہ بغداد پر چڑھائی کر دی، لیکن راستے میں خطرناک برف باری کی وجہ سے اس کے لشکر کو ایسا نقصان پہنچا کہ وہ واپس لوٹ آیا اور بغداد پر چڑھائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب خلیفہ ناصر کو پتا چلا کہ خوارزم شاہ اس پر حملہ ور ہونے والا تھا تو وہ تلملا اٹھا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک وہ خوارزم شاہ کو نیست و نابود نہیں کر لیتا دم نہیں لے گا۔ دوسری طرف 1206 عیسوی میں چنگیز خان نے پورے صحرائی گوبی کے قبائل کو متحد کر کے اپنی ایک عظیم الشان حکومت قائم کر لی، یہاں تک کہ اس نے چین کے کچھ علاقوں پر بھی فتح حاصل کر لی تھی، جس سے اس کی سرحدیں خوارزم کی سرحدوں کو چھو رہی تھی۔ یہاں تک پہنچ کر اس کی پیش قدمی چند برسوں کے لیے تھم گئی۔ بغداد کی مہم سے ناکام لوٹنے کے بعد خوارزم شاہ سمرقند میں ٹھہرا ہوا تھا کہ چنگیز خان کی طرف سے ایک سفارتی وفد اس کے حضور پیش ہوا، جس کا مقصد دونوں سلطنتوں کے درمیان تجارتی معاہدہ طے کرنا تھا۔ خوارزم شاہ نے اس پیشکش کو قبول کر لی۔ دونوں سلطنتوں کے مابین سرکاری سطح پر معاہدہ طے پا جانے کے بعد تجارتی قافلوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ چنگیز خان نے سلطان علاؤالدین کے ساتھ تجارتی معاہدہ تو کر لیا تھا، لیکن اب بھی اس کے دل میں ملک گیری کی ہوس کروٹیں لے رہی تھی۔ اس کی نظر سلطنت خوارزم کی وسیع و عریض علاقوں پر جمی ہوئی تھی۔ تجارتی امور کے پس پردہ تاتاریوں کے جاسوسی نظام بھی کام کرنے لگا۔ تاتاری تاجروں کے ساتھ ان کے جاسوس بھی تاجرانہ روپ میں خوارزم کی نشیب و فراز کھنگالنے لگے۔ چنگیز خان خوارزم کی فوجی قوت کا صحیح اندازہ لگانے کے بعد اس پر حملہ کرنے میں متذبذب یعنی سنکوچ میں تھا، کیونکہ خوارزم کے 3 لاکھ نبرد آزما سپاہی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یلغار کی صورت میں چنگیز خان کو سخت مزاحمت کا یقین تھا، جو اسے شکست سے بھی دوچار کر سکتے تھے، مگر اس سے زیادہ خطرہ اسے اس بات کا تھا کہ خوارزم پر حملہ سارے عالم اسلام کی سرحدوں پر حملے کا تصور کیا جائے گا
اور جب خوارزم ہندوستان، بغداد اور شام کے مسلمان ایک قوم ہونے کے ناطے ایک پرچم تلے جمع ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے تو اس کے سپاہیوں میں بامشکل کوئی زندہ سلامت واپس آ سکے گا۔ لیکن ایک پیغام نے چنگیز خان کا یہ سارا تذبذب یا سنکوچ دور کر دیا۔ یہ وہ پیغام تھا جس نے عالم اسلام کو لہو سے نہلا دیا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ بغداد کا خلیفہ ناصر چنگیز خان کے شہر آفاق فتوحات سے متاثر ہو کر خوارزم شاہ کے خلاف اسے اپنا حلیف و سرپرست بنانے پر آمادہ ہو گیا۔ ایک ایسے نازک وقت میں جبکہ شمال مشرقی افق سے اٹھنے والی شعلوں کی تپش عالم اسلام کی مغرب تک محسوس کی جا رہی تھی اور خوارزم و بغداد کا اتحاد ان کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو چکا تھا۔ خلیفہ ناصر نے چنگیز خان کو حملے کی دعوت دے دی اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ خلیفہ ناصر، جو اس وقت پورے عالم اسلام میں ایک بزرگ کی حیثیت رکھتا تھا، وہ بھلا کیسے منگول بھیڑیوں کو بلاد اسلام پر چڑھ دوڑنے کی دعوت دے سکتا ہے؟ لیکن یہ حقیقت ہے اور اس کی گواہی خود علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ نے دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اہل عجم جو بات خلیفہ ناصر کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اسی نے تاتاریوں کو بلاد اسلامیہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دی ہے اور ان سے اس بارے میں خط و کتابت کی ہے، تو یہ بات صحیح ہے۔ بس یہ تو وہ قیامت کبریٰ ہے کہ اس کے سامنے ہر بڑا گناہ حقیر معلوم ہوتا ہے۔ چنگیز خان کے دل میں ملک گیری کی ہوس پہلے بھی کروٹیں لے رہی تھی، مگر خلیفہ کا پیغام ملنے کے بعد اس کا ارادہ عزم میں تبدیل ہو گیا۔ خوارزم شاہی سلطنت پر قابض ہونے کا جذبہ روز بروز عروج پذیر ہوتا گیا۔ اس کے قلب و ذہن نے اس کے لیے پختہ منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس بات کا اطمینان کر لینے کے بعد کہ خوارزم پر یلغار کی صورت میں دیگر اسلامی ممالک غیر جانبدار رہیں گے، چنگیز خان حملے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ چونکہ تجارتی معاہدہ طے پانے کو ابھی 1 سال بھی پورا نہ ہوا تھا، اس لیے چنگیز خان کا خیال تھا کہ ابھی کچھ دن مزید یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ اس عرصے میں وہ دشمن پر ابتدائی حملے کے لیے کوئی وجہ جواز پیدا کر سکے۔ کچھ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ اچانک وجہ جواز پیدا ہو گئی۔ ایک عجیب واقعے نے چنگیز خان کو حملے کے لیے بہانہ مہیا کر دیا۔ آیا یہ واقعہ قدرتی طور پر پیش آیا یا اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی کار فرما تھی؟ عام طور پر اتہاسکاروں نے اس کا ذکر یوں کیا ہے جیسے یہ ایک اتفاقی حادثہ ہو، لیکن تاتاریوں کی مکارانہ فطرت اور چنگیز خان کی سیاسی چالوں سے واقف شخص شک کر سکتا ہے کہ چنگیز خان کی منشا کے مطابق اس کے بنیادی اسباب بڑی ہوشیاری سے پیدا کیے گئے تھے۔ لیجیے اب اس عجیب و غریب واقعے کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہوا یوں کہ خوارزمی سلطنت کے کچھ تاجر چنگیز خان کے ملک میں تجارتی دورہ کے لیے گئے ہوئے تھے اور ان سے خوش ہو کر چنگیز خان نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ جب یہ لوگ واپس لوٹنے لگے تو اسلامی ممالک سے آئے ہوئے اور بھی بہت سے تاجر ان کے ساتھ واپسی کی تیاری کرنے لگے، لہٰذا چنگیز خان نے بھی کچھ تاتاری تاجروں کو ان کے ساتھ روانہ کیا اور اس نے اس قافلے کو اپنا سفارتی وفد قرار دیتے ہوئے خوارزم شاہ کے نام یہ مکتوب ارسال کیا کہ آپ کی جانب سے کچھ تاجر ہمارے یہاں آئے ہیں، ہماری جانب سے بھی کچھ تاجر ان کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے مملکت کے فوائد و ثمرات حاصل کریں۔ غرض چنگیز خان نے اس قافلے کو غیر معمولی اعزازات کے ساتھ خوارزم کی طرف روانہ کیا تھا۔ ادھر خوارزم میں کراکرم آنے جانے والے ہر شخص کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ خوارزمی سرحدوں کے اعلیٰ افسران قافلوں کی نگرانی اور جانچ پڑتال میں حد درجے مبالغہ کر رہے تھے۔ حزم و احتیاط کا تقاضا بھی یہی تھا۔ ان حالت میں چنگیز خان کا اس قافلے پر غیر معمولی انعام و احسان، دربار میں ان کی غیر معمولی پذیرائی اور ان کو اپنا سفارتی وفد قرار دینا خود بخود خوارزمی افسران کو شک میں ڈالنے کا سبب بنا۔ ایسی خبریں پہلے ہی سننے میں آ رہی تھی کہ تجارتی معاہدے کا مقصد جاسوسی کو تحفظ دینا ہے۔ بہرحال یہ قافلہ دریائے سیہو کے کنارے اترار میں خیمہ زن ہوا۔ یہ قافلہ غیر معمولی طور پر قیمتی سامان لیے ہوئے تھا۔ منہاج السراج کی روایت کے مطابق اس میں قیمتی برتنوں، سونے، چاندی اور ریشم سے لدے ہوئے 500 اونٹ تھے۔ اترار کا گورنر اس وقت ینال خان عرف اینال جک سلطان علاؤالدین محمد کا ماموزاد تھا اور اس قافلے میں ایک ہندی نسل تاجر بھی تھا جو کہ چنگیز خان کی جانب سے حاصل کردہ اعزاز و اکرام کے باعث اب کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اپنے خانِ اعظم کی قوت و اقتدار پر اسے بڑا گھمنڈ ہو رہا تھا
اس لیے وہ حاکم اترار کو کسی قسم کے ادب کا لحاظ کیے بغیر ینال خان کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ اس قسم کی باتوں سے ینال خان کی طبیعت کی کبیدگی اور تندی بڑھ گئی، اس کے شکوک پختہ ہونے لگے۔ اس کے لیے یہ بات بھی پرکشش تھی کہ تاجروں کے بے شمار مال مفت ہاتھ آ جائے، لہٰذا اس نے ان سبھی کو گرفتار کر لیا اور خوارزم شاہ کو اس کی خبر پہنچا دی، جس پر خوارزم شاہ نے جواب لکھوایا کہ تاجروں کو تا حکم ثانی حراست میں رکھا جائے، تب تک اس مسئلے پر غور کیا جائے گا۔ لیکن اترار کے حاکم نے انہیں گرفتار کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جاسوسی کے الزام میں تمام اہل قافلے کو قتل کرا دیا اور سارا مال و متاع ضبط کر لیا۔ اہل قافلے میں سے ایک شخص جو اونٹوں کی رکھوالی پر متعین تھا، قافلے کے حراست میں لے جانے کے وقت وہ غسل خانے میں تھا۔ وہ چپکے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور چھپتا چھپاتا خوارزمی سرحد سے نکل گیا۔ کئی ماہ بعد وہ مارا پھرتا ہوا کسی طرح کراکورم پہنچ گیا اور چنگیز خان کو اس کارروائی سے آگاہ کر دیا۔ چند ماہ بعد چنگیز خان کے قاصد خوارزم شاہ کے پاس پہنچے اور چنگیز خان کا پیغام سنایا، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ینال خان نے ہمارے تاجروں کو اپنی مرضی سے قتل کیا ہے تو اسے سزا بھگتنے کے لیے ہمارے حوالے کر دو، لیکن اگر یہ سب کچھ خود تمہارے حکم سے ہوا ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پیغام سن کر خوارزم شاہ بڑا برہم ہوا۔ اس نے قاصد کو قتل کرنے اور اس کے ساتھیوں کے داڑیاں منڈوانے کا حکم دیا۔ قاصد کے قتل کے بعد تاتاری وفد کے دیگر ارکان خراشیدہ چہروں کے ساتھ صحرائے گوبی واپس پہنچے۔ چنگیز خان نے انہیں اس حال میں دیکھا تو غم و غصے میں کانپنے لگا۔ اپنے سفیر کے قتل کی خبر سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا وجود سراپا انتقام بن گیا۔ اس آبرو شکن سلوک پر تیش سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ اس پہاڑی پر چڑھ گیا جسے وہ ٹینگری کا مرکز تصور کرتا تھا۔ یہاں وہ برہنہ ہو کر اپنے مفروضہ معبود کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ 3 دن رات اسی طرح گزارے۔ آخر اس نے اعلان کیا، جس طرح آسمان پر 2 سورج نہیں چمک سکتے، اسی طرح زمین میں بھی 2 شہنشاہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اس نے برق رفتار قاصد بھیج کر خوارزم شاہ کو ان الفاظ میں اعلان جنگ سنایا، تو نے جنگ پسند کی ہے، اب جو ہوگا سو ہوگا، اور کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں، صرف خدا کو معلوم ہے۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عالم اسلام پر تاتاری الکار ایک بزرگ کی بددعا تھی۔ آئیے جانتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ شیخ نجم الدین کبرا خوارزم کے مشہور و معروف بزرگ ہستی تھے۔ صوفیاء کرام میں آپ کا مقام اور رتبہ بہت بلند تھا۔ آپ کے تربیت یافتہ افراد اصلاح و تقوی، مجاہدہ و ریاضت اور صوفیاء ظاہر باطن میں اپنے عہد کے آفتاب معرفت اور مہتاب ہدایت تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، شیخ باخرزی رحمہ اللہ اور بہاؤالدین ولد رحمہ اللہ جیسے ستارے آپ کے دامن میں تھے۔ آپ کے خلفاء میں شیخ مجد الدین بڑا پرتاثر واعظ کہا کرتے تھے۔ خوارزمی دارالحکومت اورگنج میں ان کی مجلس واعظ عرفان و ایقان کا سر چشمہ تھی۔ لوگ دور دور سے اس مجلس میں شریک ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور اپنے نفس کی اصلاح کرتے۔ سلطان علاؤالدین محمد کی والدہ ملکہ ترکان خاتون بھی اس مجلس میں شریک ہوتی تھی اور اسے شیخ مجد الدین سے بڑی عقیدت ہو چکی تھی۔ کسی بد فطرت نے سلطان سے یہ شکایت کی کہ آپ کی والدہ کا شیخ مجد الدین کے یہاں کثرت سے آنا جانا خدشے سے خالی نہیں، شاید شیخ آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان اس بہتان پر یقین کر بیٹھا اور مشتعل ہو کر شیخ کو دریا میں غرق کرنے کا حکم دے دیا۔ انتہائی تیش میں جاری کردہ اس حکم پر عمل درآمد ہوا اور شیخ کو دریا برد کر دیا گیا۔ کچھ وقت کے بعد جب سلطان کا غصہ فروغ ہوا تو اپنی جلد بازی پر بڑا پشیمان ہوا۔ اسی وقت ایک طبق جواہرات سے پر کر کے اس پر تلوار اور کفن رکھ کر شیخ نجم الدین کبرا کی خانقاہ میں حاضر ہوا اور درخواست کی، یا تو خون بہا میں یہ دولت قبول کر کے میرے جرم عظیم سے درگزر کریں، یا یہ تلوار لے کر میرا سر قصاص میں قلم کر دیں۔ شیخ نجم الدین کبرا نے جلال میں آ کر جواب دیا، مجد الدین کا خون بہا یہ زر و جواہر نہیں، بلکہ اس کا خون بہا تیری پوری سلطنت اور خود تیرا سر ہے، بلکہ میرا سر بھی قلم ہوگا اور بے شمار بندگان خدا کے سر قلم ہونے والے ہیں۔
تاریخ بتاتی ہے کہ تاتاری حملے کی جانب اشارہ کینا ان الہامی الفاظ پر مشتمل یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔